اس اندیکھے نفسیاتی دشمن کو سمجھیں گے جو روزمرہ کی غفلت کا سبب ہے۔ فون سکرول کرتے ہوئے گھنٹوں کیسے گزر جاتے ہیں؟ یقین مانیے وقت کا یہ ضیاع محض کوئی اتفاق نہیں۔ ماخذ کے مطابق شیطان ایک ایسا صابر اور خاموش دشمن ہے جو بالکل رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ علم نفس دراصل قرآنی زاویے سے انسانی ذہن اور اس کی چھپی ہوئی روحانی کمزوریوں کو سمجھنے کا نام ہے۔ ایمان طوفانی سمندر میں ایک کشتی ہے، مضبوط کشتی ہر بپھری لہر کا ڈٹ کر مقابلہ کرتی ہے۔ اس دشمنی کا آغاز سجدے سے انکار، جھوٹی ہمدردی اور انتہائی سست روی سے دیے گئے دھوکے سے ہوا تھا۔ اسے دلو کہتے ہیں، جیسے کنویں سے بھاری بالٹی کو نہایت خاموشی اور احتیاط سے آہستہ آہستہ اوپر کھینچا جائے۔ دشمن نے تکبر سے الزام لگایا، جبکہ حضرت آدم نے غلطی پر فوراً ندامت اور سچی توبہ کا راستہ چنا۔ یاد رکھیں، یہ دشمن ہمارے شعور پر 4 مختلف سمتوں سے انتہائی منظم اور خطرناک نفسیاتی حملے کرتا ہے۔ سامنے کا حملہ چوری اور جھوٹ جیسے ان واضح گناہوں پر مبنی ہے جنہیں ہر معاشرہ فوراً پہچان لیتا ہے۔ پیچھے کا حملہ نہایت خاموش ہوتا ہے۔ ہم لا علمی میں ہی غیبت، بدگمانی یا مکمل غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دائیں طرف کے حملے سے روحانی تکبر پیدا ہوتا ہے یا ہم اپنی ہی نیکیوں پر شک کرنے لگتے ہیں۔ بائیں طرف کے حملے میں ہم برائیوں کا جواز تراشتے ہیں یا پھر انتہائی شدید مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان چاروں نفسیاتی حملوں کے جواب میں ہمارے نفس یعنی انسانی روح کی 3 بنیادی حالتیں سامنے آتی ہیں۔ نفس امارہ اس لالچی بچے کی طرح ہے جو کسی اجنبی سے خطرناک ٹافی فوراً اور خوشی سے لے لیں۔ دوسرا نفس لومامہ ہے۔ یہ اس بچے جیسا ہے جو غلطی پر فوراً شرمندہ ہو کر خود کو روک لے۔ نفس مطمئنہ دراصل وہ فرمانبردار بچہ ہے جو ہر حال میں پرسکون رہ کر اجنبی کی ٹافی ٹھکرا دیتا ہے۔ خطرہ یہ ہے کہ ہم دماغ میں ڈالی گئیں ان منفی سوچوں کو اپنی ہی اندرونی آواز سمجھ بیٹھتے ہیں۔ رات کی سستی اور غفلت کی گرہیں کھولنے کے عملی اقدامات میں اللہ کا ذکر، وضو اور نماز شامل ہیں۔ ان نفسیاتی حملوں کے خلاف ہماری حتمی اور سب سے بڑی ڈھال مستقل شکر گزاری کا احساس ہے۔ سچی شکر گزاری نہایت نایاب ہے، لیکن اس خاموش نفسیاتی جنگ میں مکمل حفاظت کے لیے یہ بالکل لازمی ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے، آج یہ اندیکھا نفسیاتی دشمن ہمارے شعور پر کس سمت سے حملہ آور ہے؟